बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मौज़ूए गुफ्तगू ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो यकीनन तागूत की हुकूमत थी, ज़ालिम की हुकूमत थी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्यों उस हुकूमत में शिरकत फरमाई और उस हुकूमत के जानशीन बने। यानी जानशीन को हम वली अहद कहते हैं कि जब उस हुकूमत का जो सरदार है और हाकिम है, जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद सारी की सारी हुकूमत मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आ जाएगी। और इस सवाल की बुनियादी वजह यह है कि चूँकि मोमिन के जहन में और तकरीबन हर किसी के जहन में यही सवाल उठता है कि इमाम अलैहिस्सलाम जो थे उनका ताल्लुक़ जो है वो दुनिया से नहीं था, वो ज़ाहिद थे और कोई भी इमाम मासूम हो यकीनन वो ज़ालिम हुक्मरानों का साथ नहीं देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमारे सामने वाज़ेह मिसाल है कि जब उस वक्त की तागूत ने उनसे तकाज़ा किया कि वो उनकी बैत करें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना जो है वो सर कटवा लिया, लेकिन उनकी बैत नहीं की। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब मामून ने उस वक्त का जो ज़ालिम था उसने जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया तो क्यों इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत को जो है वो तरजीह नहीं दी, अपने कत्ल को तरजीह नहीं दिया, बल्कि वो उनकी हुकूमत में शरीक हो गए। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है और ज़ाहिर बात है इस सवाल को जानने के लिए हमें कुछ पस मंज़र को समझना होगा और ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम ने जो इसके जवाब दिए हैं उनको हमें जानना होगा। मैं मुख्तसर से पस मंज़र बयान करके फिर शेख सदूक रहमा की किताब इल्ल शरह से ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो जवाब है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा और उसके बाद जो है वो नतीजा इंशाअल्लाह आपको दूँगा। सबसे पहले तो ये हमें जान लेना चाहिए कि जब हारून रशीद इस दुनिया से जाता है तो उसके दो बेटे हैं, एक का नाम मामून है और एक का नाम अमीन है। अब हुआ तो ये था कि उसके जो बाप ने है वो दोनों के दरमियान हुकूमत तकसीम कर दी थी, इलाके भी तकसीम थे, लेकिन मामून ये चाहता था कि वो तमाम जगहों पे हाकिम बन जाए और तमाम जगहों पे उसी की हुकूमत हो। तो उसने अमीन को कत्ल करवा दिया और कत्ल करवाने की वजह से बहुत सारे जो अब्बासी थे वो उसके ख़िलाफ़ हो गए और जो अलवी थे मौला अली अस्सलाम की औलाद थी उसके ऊपर भी उसके जुल्म हो रहे थे। तो यूँ हर तरफ से जो है वो सोरिश थी और हर कोई उसकी हुकूमत को जो है वो कमज़ोर करना चाहता था। तो मामून ने एक सियासी पॉलिसी अपनाई कि क्यों ना वो अपनी हुकूमत को मजबूत करे और एक ऐसी शख्सियत का सहारा ले कि अगर वो शख्सियत इसकी हुकूमत में आ जाती है तो इसकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी और लोग जो है वो इसके ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ देंगे। और उस वक्त इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के जो पोते थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, उससे बढ़कर कौन सी ऐसी शख्सियत हो सकती थी कि जिनको वो अपनी हुकूमत में शामिल करेगा और इस तरीके से क्या है उसकी हुकूमत के ऊपर एक मोहर लग जाएगी और लोग उसके ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो शेख सदूक रहमा की किताब इल्ल शरह जिल्द 1 सफ़ा नंबर 237 से जो एक पूरा बाब वहाँ पे लिखा गया है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्यों मामून की जो है वो जानशीनी को कबूल किया और क्यों तागूत का हिस्सा बन गए। तो यहाँ पे रवायत है हाशिम अन अबी सल्त अल-हरवी, अबू सल्त अल-हरवी की रवायत है। वो ये कहता है कि मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सबसे पहले ये कहा कि मुझे आपके इल्म, आपके फ़ज़ल, आपके ज़ुहद सब चीज़ों का इक़रार है, व आरा का अहक़ बिलखिलाफ़त मिन्नी, और मैं ये देखता हूँ कि खिलाफत का जो हक़ है वो आपके पास ज़्यादा है मेरी निस्बत से, यानी मैं खिलाफत का हक़दार नहीं हूँ, आप खिलाफत के हक़दार हैं। तो उसने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो ये सारी की सारी हुकूमत ले लें, यानी जानशीनी की बात नहीं की, पहले जो उसने ऑफ़र दी उसने कहा कि ये सारी की सारी आप हुकूमत ले लें, व अन अअज़ल नफ़्सी अनिल खिलाफ़त व अजअलुहा लका व उबायअका, और मैं क्या करता हूँ इस खिलाफत को छोड़ देता हूँ और मैं ख़ुद क्या है आपकी बैत भी कर लूँगा। तो अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उसकी सियासत को समझते थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अजीम जवाब दिया और इस जवाब के पास वो काफ़ी गुस्से भी हुआ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखें बात यह है कि ये जो खिलाफत तुम मुझे देना चाहते हो इसकी दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत तो यह है कि ये खिलाफत तेरा हक़ थी और अल्लाह ने तेरे लिए करार दी थी, तो जब ये अल्लाह ने तेरे लिए रखी है तो फिर तुझे किस बात का हक़ है कि तू अल्लाह की दी हुई खिलाफत को किसी और को दे दे। ये तो पहला ऑप्शन है।
اور وہ انکانت الخلافت لیست لک، اور اگر خلافت یہ اللہ نے تجھے نہیں دی تھی تو پھر تو تیرے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ جو چیز تیرے لیے ہے نہیں وہ دوسرے کو تو کیوں دے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مامون یہاں پہ کافی غصے ہو گیا، اور پھر کافی دن گزر گئے، تقریباً کچھ روایات کے مطابق 2 مہینے کا عرصہ کیا گزر گیا، وہ مسلسل کیا کوشش میں رہا۔ پھر وہ ایک دن آتا ہے اور امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ حکومت نہیں لیتے تو آپ میری جانشینی لے لیں کہ جب جو ہے وہ میں مر جاؤں گا تو آپ یہ حکومت کیا ہے آپ یہ سنبھال لینا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت رسول خدا سے میرے آبا و اجداد نے یہ خبر دی ہے کہ میں تو اس سے پہلے اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاؤں گا اور بڑی مظلومیت کی حالت میں جاؤں گا اور زہر سے شہید کر دیا جاؤں گا۔ تب کی علیہ ملائکۃ السماء و ملائکۃ الارض، آسمان اور زمین کے فرشتے میرے اوپر روئیں گے اور میں ایک ایسی زمین پہ دفن ہوں گا کہ جو میرا وطن بھی نہیں ہوگا، تو تم کس طریقے سے کہتے ہو کہ میں تمہارے بعد تمہارا جانشین بن جاؤں گا؟ تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ مامون یہ خبر سن کے جو ہے وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ اے امام مجھے بتائیں کہ کون ہے جو آپ کو قتل کرے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اور یہاں پہ مامون کو بہت غصہ آیا اور اس نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وجہ سے حکومت قبول نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ حکومت قبول کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو حکومت کی لالچ پڑ گئی ہے، آپ تو زاہد تھے، زاہد ہونے کے باوجود آپ نے دنیا قبول کر لی۔ تو مولا نے اسے جواب دیا کہ ما کذبت منذ خلقنی ربی تعالی، کہ میں نے اس وقت سے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا امام نے کہ میں دنیا کا زاہد اس وجہ سے نہیں بنا کہ میں کوئی حکومت حاصل کروں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے کیا ارادے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ جانتے ہیں میرے کیا ارادے ہیں؟ تو پھر امام سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں بتائیے مجھے۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے ارادے یہ ہیں کہ میں جب تمہاری اس خلافت کو قبول کروں تو تم دنیا میں کیا ہے لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا شروع کر دو اور تم کہو کہ دیکھو جی تمہارا جو امام ہے وہ دنیا کا لالچی نکلا ہے اور اس نے کیا ہے میری حکومت کو قبول کر لیا ہے۔ تو امام نے جب اسے اس کے مقاصد بتایا تو اب کیا ہے فغضب المامون، مامون بہت غصے ہوا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں لئن قبلت ولایت العہد وإلا اجبرتک علی ذلک فإن فعلت وإلا ضربت عنقک، کہ اگر آپ یہ خلافت کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر خلافت کو قبول نہیں کرتے تو میں آپ کو مجبور کروں گا، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ضربت عنقک، تو میں آپ کی گردن بھی اڑا دوں گا۔ اب مامون نے 2 اختیار امام علیہ السلام کو دے دیے کہ یا تو وہ خلافت کو قبول کریں یا تو وہ مامون اسے کیا کر دے گا شہید کر دے گا۔ اب یہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں یعنی موت میں ڈالنے سے منع کیا ہے، اور امام نے فرمایا کہ اگر معاملہ یہی ہے کہ تم مجھے قتل کر دو گے اگر میں یہ کام نہیں کروں گا، تو امام نے فرمایا کہ وَأَنَا أَقْبَلُ ذَلِكَ، تو پھر میں تمہاری خلافت کو قبول کرتا ہوں لیکن میری شروط ہیں۔ اور وہ بنیادی شروط کیا تھیں کہ لا اولی احدن، کہ میں کسی کو کوئی عہدہ نہیں دوں گا، ولا اعزل احدن، کسی کو معزول تک نہیں کروں گا، ولا انقض رسما ولا سنتا، میں کسی قانون کو نہ بناؤں گا نہ توڑوں گا، ولا واکون فی الامر بعیدا، اور ہر قسم کے معاملے سے میں دور رہوں گا۔ پھر میری حیثیت کیا ہوگی؟ مشیرن، فقط میں مشورہ دینے والا ہوں گا، جب مشورے کی ضرورت پڑے گی تو میں مشورہ دوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ مامون اس بات کے اوپر راضی ہو گیا اور امام نے انہی شرائط کے اوپر کہ بالکل وہ کٹ آف رہیں گے، فقط کیا ہے وہ مشورہ دیا کریں گے، اسی کے اوپر کیا امام نے حکومت سنبھال لی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام نے طاغوتی نظام میں شریک ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرح انہوں نے اپنی شہادت کو اختیار نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں سیاست دینی اور اسلامی سیاست کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا کی جتنی بھی سیاست ہے وہ ارد گرد کس کے گھومتی ہے؟ وہ کرسی اور نظام کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی حکومت کو بچانا، اپنے نظام کو بچانا، اپنی کرسی کو بچانا۔ لیکن جو اسلام کی سیاست ہوتی ہے وہ اسلام کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو بچانا۔ چاہے وہ کرسی دینی پڑے اسلام بچانے کے لیے کرسی دے دی جاتی ہے، چاہے کرسی لینی پڑے تو پھر کرسی لے لی جاتی ہے، چاہے بالکل طاغوت سے الگ ہو کے گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑے تو بالکل گوشہ نشینی اختیار ہو جاتی ہے، چاہے طاغوت سے الگ ہو کے امام صادق علیہ السلام کی طرف فقط تدریس اور علم پہ کام کرنا پڑے وہ اختیار کی جاتی ہے، چاہے امام رضا علیہ السلام کی طرح ہو کہ طاغوت کا حصہ بن کے اسلام کی خدمت کی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ امام علیہ السلام جب حکومت میں آ جاتے ہیں اور ولی عہد بن جاتے ہیں، جانشین بن جاتے ہیں، تو سارے کا سارا جو اس دور کا میڈیا ہے وہ بڑا امام علیہ السلام کو مضبوط طریقے سے مل جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے تو اس وقت چینل ہوتا ہے، میڈیا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن ہوتا ہے، تو ایک بندے کو اپنی بات پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ اس زمانے میں جو بندہ دربار میں ہوتا تھا اور حکومت میں ہوتا تھا تو اس کی خبریں بہت زیادہ پھیلتی تھیں۔
تو اب ہوا کیا کہ جب امام علیہ السلام حکومت میں شریک ہو گئے اور ولی عہد بن گئے، جانشین بن گئے، تو اب ان کو مضبوط میڈیا مل گیا، اب وہ جو بھی بات کرتے تھے لوگوں میں پھیلتی تھی، اور بالکل ہوا بھی ایسے کہ اس دربار میں لوگ آتے تھے، مجوسی آتے تھے، یہودی آتے تھے، حتیٰ کہ امامت ولایت علی علیہ السلام اور امامت پہ مناظرے ہوا کرتے تھے، تو امام علیہ السلام بڑے علمی طریقے سے دفاع کرتے تھے، امام علیہ السلام کے معجزات رونما ہوتے تھے اور وہاں سے وہ پھیلتے تھے، ہر جگہ پہ امام کی شہرت ہو گئی، مناظرے پھیل گئے، اور اس وقت ہمارے سامنے بہت زیادہ کتابوں میں کیا امام علیہ السلام کا جو مناظرے ہیں وہ موجود ہیں، ان کا علم موجود ہے، ان کا تقوی موجود ہے، ان کے معجزات موجود ہیں۔ یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچتی اگر امام علیہ السلام قتل کو اختیار کرتے اور شہید ہو جاتے اور خلافت کو قبول نہ کرتے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو الہاد کے خلاف مواد موجود ہے، جو امامت اور ولایت علی علیہ السلام کے دفاع میں امام رضا علیہ السلام کا مواد موجود ہے، جو مناظرے موجود ہیں، وہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ چونکہ امام علیہ السلام طاغوت کی حکومت میں شریک ہوئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، سیرت اہل بیت یہ ہے کہ آپ نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، آپ نے حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ اب اسلام کا دفاع کرنے کے لیے جو بھی پالیسی اپنانی پڑے آپ اس کو اپنائیں گے، چاہے اس کے لیے آپ کو کرہن اور نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے طور پہ چاہے طاغوت میں شریک ہونا پڑے تو پھر بھی آپ شریک ہوں گے، لیکن اسلام کو آپ پھیلائیں گے، اگلی نسلوں تک محفوظ کر کے پہنچائیں گے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ طاغوت کا ساتھ دینے سے، طاغوت میں شریک ہونے سے اسلام کو خطرہ ہو تو پھر اپنی گردن کٹا دیں گے، لیکن کبھی بھی طاغوت کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔